بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کو کچھ اس طرح کی باتیں بتانے جا رہا ہوں جن میں اکثر و بیشتر حضرات غلطیاں کر دیتے ہیں، جن غلطیوں کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے اور سجدہ سہو نہ کرنے کی صورت میں ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، ہمیں جو نماز پڑھنی ہے وہ اس طریقے سے پڑھنی ہے جو طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیں نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اگر ہم صحیح نمازیں نہیں پڑھیں گے تو کل قیامت میں یہی نمازیں ہمارے منہ پر پھینک دی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ ہمیں تمہاری ان نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں، بہتر ہو جائیں اور سنت کے مطابق ہو جائیں، تبھی یہ ہماری نمازیں قبول ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کو فرض، وتر، نفل اور سنت پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کس رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے اور کس رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی جاتی ہے۔ فرض جو ہوتے ہیں، فجر میں 2 ہوتے ہیں، مغرب میں 3 ہوتے ہیں، ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعت فرض ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو 2 فرضوں کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر 3 اور پھر 4 کے بارے میں بتاؤں گا۔ جو پہلی رکعت ہوتی ہے، جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں تو سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد تعوذ، تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی سورت جو ہمیں یاد ہو۔ بہتر یہ ہے کہ کم سے کم ہمیں 10 صورتیں ضرور یاد ہونی چاہیے تاکہ ہم ہر رکعت کے اندر الگ الگ صورتیں پڑھ سکیں۔ پھر اس کے بعد رکوع، سجدہ وغیرہ کرتے ہیں، اور جب کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری رکعت کے لیے تو بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی دوسری صورت پڑھیں گے، اور پھر رکوع سجدہ وغیرہ کر کے تشہد وغیرہ پڑھنے کے بعد اپنی رکعت مکمل کر لیں گے، اور اس طریقے سے ہمارے 2 فرض مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے مغرب کے اندر 3 فرض پڑھے جاتے ہیں، تو اس کے اندر تکبیر تحریمہ کہہ کر جب ہم ہاتھ باندھ لیں گے تو پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع سجدہ وغیرہ کر کے پھر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، پھر دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ کریں گے اور پھر تشہد میں بیٹھ جائیں گے دوسری رکعت کے اندر، پھر وہاں التحیات وغیرہ پڑھ کر اور سیدھے کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ تیسری رکعت کے اندر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے آگے کوئی بھی سورت نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تیسری رکعت کے اندر، اور اس کے بعد پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں گے، تشہد پڑھ کر اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ اب آتی 4 فرضوں کی بات، تو 4 فرضوں کے اندر پہلی 2 رکعتیں اسی طریقے سے پڑھی جائیں گی جو میں نے بھی آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے، تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھ کر کوئی دوسری صورت پڑھیں گے۔ پہلی 2 رکعتوں میں سیم اسی طریقے سے کریں گے۔ تشہد پڑھ کر کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے تو اس کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھ کر صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے آگے کوئی صورت نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو چوتھی رکعت کے اندر بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے آگے کوئی صورت نہیں پڑھیں گے، اور رکوع سجدہ وغیرہ کر کے اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ یہ جو طریقہ میں نے ابھی آپ حضرات کو بتایا ہے تو یہ فرضوں کا طریقہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وتر کا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا۔ وتر کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھ کر کوئی دوسری صورت پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ کر لیں گے، اور دوسری رکعت کا بھی وہی طریقہ جو میں نے پیچھے بتایا تھا، اور اس کے بعد جب دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھ جائیں گے، جب تشہد پڑھ کر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، تو تیسری رکعت کے اندر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے آگے بسم اللہ پڑھ کر ایک اور سورت پڑھیں گے، کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب وہ سورت پڑھ لیں گے تو تکبیر تحریمہ اس طرح سے مطلب ہاتھ اٹھائیں گے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد پھر دوبارہ سے نیت باندھ لیں گے، دعائے قنوت وغیرہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ کر کر اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ تو اس طریقے سے وتر پڑھے جائیں گے۔ اب آگے سنت اور نفل رہ گئے ہیں، تو سنت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سنتوں میں 4 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نفلوں میں اگر آپ 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں
تو ان 4 رکعت نفل نمازوں میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہوگی۔ صرف فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کا پڑھنا، اور باقی جتنی بھی نمازیں ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو آپ پر سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ تو سجدہ سہو لازم آنے کے بعد اگر آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے فرض کے چھوٹ جانے سے بھی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں ان باتوں کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، تبھی آپ کی نمازیں صحیح ہو پائیں گی۔ ایک بار میں آپ حضرات کو اور کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ جائے کہ فرض چاہے 2 ہوں چاہے 4 ہوں، تو جو 2 فرض پڑھے جائیں گے ان میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائے گی، جو 2 رکعت والے ہوں گے، اور جو 4 رکعت والے فرض ہوں گے ان کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائے گی، اور آخری جو 2 رکعت ہوں گی ان کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو وطر ہوں گے اور جو ہماری سنتیں ہوں گی 4 رکعت والی، یا نفل جو ہوں گے ہمارے 4 رکعت والے، ان کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائے گی۔ یعنی کہ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر سورت بھی پڑھیں گے۔ ہر رکعت کے اندر آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ کر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ غلطیاں آپ کی نہیں ہوں گی۔ یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا یہ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں۔